لیا اور ہر جہاد میں کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق صادق تھا کہ جو کہاں کہاں کا حکمران تھا۔ مصر میں اس کی حکومت تھی، شام میں، فلسطین میں، ترکستان میں، موصل میں، بلاد الاقرار میں، کون کون سے علاقے اس کے زیر نگیں تھے جہاں آج کئی ملک اسلامی ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ جو تھا وہ اپنی رعایا پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اسی لیے لین پول جو مشہور مورخ ہے انگریز، اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ اس نے کہا دنیا کے شہنشاہ اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے، اپنی عمارات کی وجہ سے لوگوں میں اپنا مقام اور وقار بناتے ہیں، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کے دلوں میں حد العزیزی ان کی خدمت کی وجہ سے حاصل کی تھی۔ یہ کتنا بڑا مجاہد تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کامیابیوں سے نوازتا تھا۔ 5 برس تک شاہی محلات موجود تھے، فاطمی بادشاہ جو محلات چھوڑ کے گئے تھے وہ سارے موجود تھے، لیکن 5 برس تک اس نے ٹینٹ میں زندگی گزاری۔ بارشیں مسلسل برستی تھی، طوفان آتے تھے اور اولے جو تھے وہ بھی برستے تھے۔ اس کے باوجود ان طوفانی ہواؤں میں بھی وہ اپنے ٹینٹ میں رہا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں کسی محل میں شفٹ ہو جاتے؟ اس نے کہا، اور پھر ایک سوال کسی نے یہ کیا جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو اس مسجد کے جو خطیب اعظم تھے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا بعض لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے چہرے شکن آلود رہتے ہیں، وہ کبھی مسکراتے نہیں ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب نکلے تو انہوں نے امام صاحب کو بازو سے پکڑا، ایک طرف لے جا کہا امام صاحب، جس آدمی کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی ہو وہ مصلی غیروں کے قبضے میں ہو، بیت المقدس غیروں کے قبضے میں ہو، تو صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ مسرت کیسے آ سکتی ہے؟ میں اس دن مسکراؤں گا جس دن بیت المقدس میں جاؤں گا۔ ناظرین کرام، پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کب گیا؟ یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ 2 واقعات ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن جو مجھے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جب عکا کا مارکا درپیش تھا تو مخالف فریق کے جو تھے وہ رچرڈ نے درخواست بھیجی کہ آئے ہم بیٹھ کے کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ تو سلطان نے جو الفاظ کے اس کو لین پول نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ کنگز کین ناٹ فائٹ اف دے ہیو میٹ، ملاقات اب ہماری نہیں ہو سکتی، اب میدان جہاد میں آ گئے آمنے سامنے، اب لڑائی سے ہم فتح کریں گے۔ اور دوسرا جو اس کا کمال کا واقعہ ہے ناظرین کرام، وہ تو میں بعد میں سناؤں گا آپ کو، صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں۔ جب اس کا وصال ہوتا ہے اس مجاہد کبیر کا، تو مفتی اعظم جو تھے انہوں نے کہا کہ جب دفن کرنے لگے تو انہوں نے کہا سلطان کی تلوار بھی لا کے اس کے ساتھ قبر میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا جی تلوار کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا یہ اتنی وزنی تلوار، 2 دھاری تلوار، اب چلانے والا کوئی مسلمانوں میں باقی نہیں رہا، یہ سلطان ہی تھا جو تلوار چلاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ کیسا عاشق رسول تھا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن کہا تھا کہ میں مدینہ میں جاؤں گا اور میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر کو، اور بڑے ہرزہ سرائی کے الفاظ جو میں میری زبان نہیں ادا کر سکتی، اور میں ان کو ان کی قبر انور سے نکالوں گا، ان کے جذب عطر کو بے حرمتی کروں گا۔ پھر سلطان کے سامنے جب لائے، اس نے کہا میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی قیدی کو قتل نہیں کیا، کسی پہ تلوار نہیں اٹھائی، تمہیں ایک موقع تو دیتا ہوں کہ تم توبہ کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ ایسا نہیں کرتے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اتاری، اس نے کہا رحمت کونین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضہ سرائی کوئی کرے اور میرے سامنے رہے، یہ پہلا اور آخری اس کے ہاتھ سے قیدی قتل ہوا تھا جو رینالڈ تھا، اس کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ غیرت مند، یہ 100 جنگوں میں حصہ لینے والا، پھر بستر پہ ان کو موت تو ان کی شہادت کی تھی، چاہے بستر پہ آئی، کیوں آئی یہ بھی ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ یہ آگے جب چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے بس یہ کہہ دوں کہ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ناظرین کرام، جب بھی صلاح الدین ایوبی کا ذکر آتا ہے میں آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں میرے قلب و ذہن کی عجیب حالت ہوتی۔ جب میں آج سحری کے وقت پڑھ رہا تھا یہ رینالڈ والا واقعہ تو میری آنکھوں سے بارش برس رہی تھی۔ میں نے کہا کیسے کیسے اس شاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیرت کی وجہ سے آج یہ امت باقی ہے۔ گفتگو ہوتی رہے گی۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو جناب پروفیسر محمد اعظم نوری، آپ کو پتہ ہی ہے میرا سپر سٹار ہے یہ، ان کے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر ہیں، CSP آفسر ہیں ریٹائرڈ کپتان صاحب، اور ان کے ساتھ عاشق پاکستان پروفیسر محمد یوسف عرفان، آپ تینوں سے واقف ہیں، میرے یہ مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب نوری صاحب۔ جی، صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوئے، مختصر سا تعارف، اور کس وقت میں آئے، اللہ نے کس وقت اس امت کو عطا کی، حالات کیا تھے؟ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر صاحب بہت شکریہ۔ میں بھی آغاز جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک پیغام سے کرنا چاہوں گا، اور مجھے تو اس کلام کا ایک لفظ جو ہے اگر اس کو اپنے پریکٹیکل فارم میں دیکھنا ہو تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ نے کہا تھا یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ،
اور جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اور ہوائے بیاں باں سے ہوتی ہے کاری. آپ نے کہا 5 سال صحراؤں میں گزارے. ہوائے بیاں باں سے ہوتی ہے کاری جواں مرد کی ضربت غازیانہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایسی ضربت غازیانہ اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ جس کے سبب سے عالم اسلام کی وہ ڈوبتی جو کشتی تھی آپ نے اس کو ساحل پہ لے کے گئے. جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں طوائف الملوکی کا زمانہ ہے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں اور ایک ہی سال میں مسلمانوں کے علاقے میں 3 صلیبی ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں ایک ہی سال کے اندر. مطلب اتنا قحط الرجال کا اور ذبح حالی کا زمانہ ہے. کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں. بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے اپنوں کو اکٹھا کرنے میں 10 سال لگ گئے. یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو جمع کرنے میں بزور بازو 10 سال لگ گئے, چونکہ وہ بات سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. میں آپ کا نامی اس میں گرامی وہی لینا چاہوں گا جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لیا ہے, اور اس کے ایک ایک لفظ میں بڑی محبت ہے اور آپ کے کردار کی بڑی عظمت ہے. انہوں نے کہا السلطان الکبیر الملک الصادق ابو المظفر صلاح الدین یوسف بن ایوب الدوینی ثم التکریتی. آپ کا پورے اس نام میں ہی انہوں نے علاقہ تعارف بھی بتا دیا. آرمینیا کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا دوین, تکریت کے پاس ہی. تو آپ کا جو آباء و اجداد تھے وہ وہاں سے بلانگ کرتے تھے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ کرد قبیلے کے ساتھ تھا. غیر میں یہاں پر ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کہ بیت المقدس کی جو صلیبیوں کے ہاتھوں سے ان کو آزاد کیا جانا ہے, اس کے پیچھے مجھے 5 شخصیات جو ہیں وہ بالعموم اور پھر ان کے اوپر ایک شخصیت بالخصوص دکھائی دیتی ہے. اور یہ 6 کی 6 شخصیات کے ذرا آپ القابات سنیے. آپ کے جو 2 استاذ ہیں, ایک کا نام ہے عماد الدین اور ایک کا نام ہے نور الدین. صحیح. آپ کے والد ہیں تو ان کا لقب ہے نجم الدین. آپ کے چچا ہیں تو ان کا لقب ہے اسد الدین. آپ کا لقب ہے صلاح الدین. اور ان سب کے اوپر جس کا یہ فیض ہے اس پوری تحریک میں, ان کا نام ہے محی الدین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. مطلب ہر جگہ پر دین سے تعلق والے. میرے والد حافظ راج دین, میرے دادا مبارک دین, سبحان اللہ, ان کے والد علم دین, ان کے والد حافظ کتب دین. الحمدللہ, اس لیے پھر دین کے قاضی بنے جی. الحمدللہ. تو یہ ان کے والد گرامی جو تھے اور ان کے چچا وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج میں بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے. اور دیکھیے کہ ان کا بچپن کتنا شاندار ہے. جب بچپن میں صلیبیوں نے ایک علاقہ ہے الرہا کا, وہاں پہ جب انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پہ قتل عام کیا اور وہاں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے, تو آپ اپنی بالکل ابھی نوخیز سی عمر ہے, تو اس وقت ایک ترکی بوڑھے کو ساتھ لے کے نور الدین کے پاس آئے ہیں. اس وقت آ کے تو آپ نے آ کے ساری شکایتیں جو ہیں وہ لگائی ہیں اور بتایا کہ وہاں کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کل میری تلوار اس رہا کے قلعے پہ لہرائے گی, اور کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا. اب سارے لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا 90 کلومیٹر یہاں سے دور ہے وہ علاقہ, تو ہم یہ کل تک وہاں کیسے پہنچ پائیں گے, تیاری کیسے کریں گے, کیا ہوگا معاملہ. ابھی آپس میں صلاح مشورہ ہو رہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس چھوٹی سی عمر میں بولے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں گے. اور جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلا, انہوں نے کہا یہ بچہ سچ کہتا ہے. اور پھر آپ اس بچپن میں وہ قافلہ لے کے بادشاہ کا گئے ہیں اور اگلے دن دوپہر کے وقت وہاں پہ پہنچے ہیں, اور اس وقت تک مسلمان لشکر جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھا جب تک ان سے وہ قلعہ واپس نہیں لے لیا اور ان کا جو ہے ان سے شکست کا بدلہ نہیں لے لیا. تو آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے دینی غیرت, دینی حمیت اس قدر بھری ہوئی تھی, اور اس کا سبب یہ تھا کہ آپ حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ تھے. ہاں جی, گردن پہ جب ان سے پوچھا گیا نا ایک مرتبہ, کپتان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, ان سے پوچھا کہ 100 جنگوں میں آپ نے حصہ لیا, شہادت آپ کو نصیب نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں بچپن میں تھا تو میرے والد سیدنا عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لے گئے تھے, انہوں نے ہاتھ پھیرا تھا میری گردن پہ, یہ اسی کی تاثیر آج تک کہ میری گردن پہ کسی کافر کی تلوار نہیں پہنچی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت نسبت والے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سینہ معمور تھا. ان کی اوائل عمری میں ان کو سلطان نور الدین زنگی جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی میت میں ان کی افواج کے سپاہی اور ایک مجاہد کے طور پر ان کی افواج میں شامل ہونے کا موقع ملا. سلطان صلاح الدین ایوبی جو جن حالات میں انہوں نے اپنا مصر پر حکومت قائم کی, اس میں جو علاقہ ہے جو آج کل موجودہ مصر ہے اور ایتھوپیا کا حصہ جو افریقہ کا جو ایسٹرن سائیڈ ہے, جو ریڈ سی جس کو ہم کہتے ہیں, سعودی عرب کا جو آج کل حجاز کا جس کو علاقہ کہتے ہیں, کہ جو عربین پیننسولن کا ویسٹرن حصہ اور اس کے افریقہ کا ایسٹرن, اس کے درمیان میں یہ سمندر کی پٹی ہے. تو اس وقت جو آمد و رفت کا جو طریقہ تھا وہ سمندری سفر سمجھا جاتا تھا.
تو جو جب جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 1 سال کے عرصے میں 3 بلکہ میرے مطالعے کے مطابق 4 صلیبی عیسائی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، جن میں سے ایک یروشلم کا جو شہنشاہ ہے وہ اس نے حکومت قائم کر لی تھی۔ اگر آپ پہلی صلیبی جنگ کے جائیں گے وجوہات کے اوپر، تو اس وقت جو پوپ تھا جس کا نام اربن II تھا، اس نے ایک کال کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو صہیون جو علاقہ ہے، زائن اس کو کہتے ہیں، یہ ایک پہاڑی حصہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے جس پر تینوں جو مذاہب ہیں، یہودیوں کا مذہب، عیسائی اور مسلمانوں کا قبلہ اول، یہ اسی جگہ پر موجود ہیں، تینوں کے لیے یہ مقام مقدس ہے۔ ان تینوں کی یہ کوشش رہی کہ یہ مقام ہمارے قبضے میں رہے، تو یہودیوں کی چونکہ کوئی حکومت کبھی بھی قائم نہیں رہی تو وہ تو ڈورمنٹ رہے۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگ اول کا جو دور ہے اس میں بہت دردناک طریقے سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور ڈوزی نے کہا 50,000 بندوں کے جسم اور خون بیت المقدس کے اندر تھا، اور گلیوں میں جو تھے ان کی ٹانگیں ساری، گھوڑے کی ٹانگیں جو سم ہے وہ خون میں ڈپ ہو گئے، اس میں ڈوب گئے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا ان کا ایک نظام ہے کہ وہ ایک مجاہد، کوئی آدمی کوئی سفیر بھیج دیتے ہیں، اور اپنا مقصد جو ہے وہ ابابیل بھی جو ہے وہ ہاتھیوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی جو تھے، انہوں نے، ان کی بلکہ یہ وصیت تھی، آپ نے ذکر کیا ان کی تلوار کا، انہوں نے کہا تھا کہ میری تلوار میرے ساتھ دفن کرنا، روز محشر میرے خدا کے حضور یہ میرے گواہی ہوئے گی کہ میں نے جہاد کیا۔ جہاد اور دین اسلام دو بالکل پیرلل سائڈ بائی سائڈ، ہاں لازم و ملزوم ہے۔ جہاد کے تصور کے بغیر دین اسلام جو ہے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، اور حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ جی ہمارے تک آئے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ مسلمانوں کے بڑے ارادے بڑے بلند ہوا کرتے تھے اور جہاد کی خواہش کرتے تھے، اور جب جہاد کا موقع سامنے آیا تو اس کے اوپر ان کا امتحان ہوا، تو کچھ امتحان میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو معاف بھی کیا۔ بڑے مشہور واقعات ہیں جنگ احد والے۔ تو جہاد لازم و ملزوم، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شخصیات منتخب کرنی ہوتی ہیں، یہ کوئی ایکوائرڈ کوئی سائنس یا نالج نہیں ہے۔ جہاد مجاہد کے اندر سے ایک طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عیسائیوں کے لیے بھی وہ مقام اسی طرح مقدس ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے ہے، اور جس طرح ہمارے دین کے اندر جہاد کا ایک کانسیپٹ موجود ہے، عیسائیوں نے بھی اپنا وہ جو جذبہ ہے کہ جی اپنے ارض مقدس کو بچایا جائے، اس کی کال کی، اور پورے یورپ کی جو فوجیں ہیں ان کی ملٹری طاقت کو اکٹھا کیا۔ اس سے قبل کبھی بھی رومن امپائرز جتنی بھی ہیں یورپ کی، اور فرینچ امپائرز اور لیٹن امپائرز، ان کے خلاف مسلمانوں کی مٹ بھیڑ کبھی نہیں ہوئی اس طریقے سے۔ عبد الرحمن الداخل، وہ جب اسپین میں داخل ہوئے اور انہوں نے یورپ کا سفر کیا تو جرمنی کے محاذ پر کچھ فرانس کا حصہ بھی انہوں نے فتح کیا، اور پھر وہ وجوہات سب کے سامنے آیا کہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر وہ اتحاد، وہ قوت نہیں رہی، تو امیر نے جو ہے اس وقت کے جو امیر تھے انہوں نے جہاد کا جو ہے وہ ابینڈن کر دیا کہ اس کو بند کر۔ یہاں یہ آ گئے، انگلینڈ والا بھی آ گیا، اور جو شاہ فرانس تھا فلپ، یہ بھی آ گیا، یہ فلپ بھی آ گیا، رینالڈ آف چیٹیلون جو تھا، جو بڑا گستاخ تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ سلطان کا عزم مصمم، انہوں نے یہ عہد کیا کہ اس شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گردن میں اپنے ہاتھوں سے اڑاؤں گا۔ جب اس کی گردن اڑا رہے تھے تو جو گائے آف لوزگنن تھا، جو دوسرا بادشاہ تھا، تو اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوئے گا، تو یہ تو بڑی سختی والا رویہ ہے۔ تو سلطان نے اس کو بلا کر کہا کہ تم مت ڈرو، یہ ساری بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، یہ شاتم تھا اور ساری حدیں پار کر کے گیا تھا، تمہارے لیے عام معافیت، جاؤ دنیا میں امن قائم کرو اور خلق خدا کے ساتھ سلوک سے رہو، اور ان کے دین کے اوپر ان کو چلنے کی اجازت دے دو۔ اور جب جو یورپین جو ہیں، جو مورخین ہیں اور جو رائٹرز ہیں، انہوں نے سلطان کو بڑے کمال الفاظ میں یاد کیا ہے۔ بہت ہی غیر متنازع شخصیت سلطان کی رہی ہے۔ اب دانتے نے جو اس کی جو ہے یوسف عرفان 1099 ہے جب انہوں نے قبضہ کیا بیت المقدس میں آ کے، اور وہ تحقیق کیا مسلمانوں کو، 70,000 تعداد ہے جو وہاں مسلمان شہید کیے ہیں، اور وہ کوئی لڑنے والے بھی نہیں تھے، سب جو عام شہری تھے ان کو بھی، ہاں ان کے ٹکڑے کیے انہوں نے۔ لیکن پوری تاریخ اسلام میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علمانہ، کبھی مسلمانوں نے قیدیوں کو قتل نہیں کیا، کبھی شہریوں کو قتل پرامن کو نہیں کیا، پوری ہماری تاریخ میں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ان موضوعات پہ یعنی بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ عظمت رفتہ کو تازہ اور بحال کرنے کی ایک جستجو ہے۔ اگر ہم صلاح الدین ایوبی کا زمانہ دیکھیں تو حضرت علامہ کا بڑا پیارا ایک شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، ٹھیک ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی صلیبی، ان کے ساتھ یہودی اور ہمارے مہربان ہندوستان کے براہمن جو ہندو ہیں، وہ سب مشترکہ قوت بن کر اس خطے پہ قابض ہیں۔ اور یہاں پر جو اصل بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ دین اور وطن سے مخلص تھے، اور یہ اخلاص جو تھا اس کے پیچھے ایک لڑی تھی، جیسے عماد الدین زنگی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، پھر
یہ صلاح الدین ایوبی ہیں. نور الدین زنگی جو ہیں انہوں نے وہ فضا تیار کی تھی, راستہ بنایا تھا جو صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کا راز ہے. مگر اس کے پیچھے تربیت بھی کی جی تربیت بھی کی تھی, اور اس کے پیچھے سب سے بڑی بات جو ہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں, کہ جہاں انہوں نے ان کردوں کو فتح اسلام سے آشنا کیا, وہاں انہوں نے بڑے دلیر, جی یہ قوم کردوں کی شروع سے ہی بڑے, اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے تکریر جو علاقہ ہے صدام حسین کا علاقہ بھی وہی ہے, پیدائش کا وہی ہے, میں گیا ہوں. اور یہ علاقے جو تھے یہ کیسر و کسرا کے جانشین تھے صلاح الدین ایوبی. سر یہ یمن, یہ شام, مصر, عراق, ایران کے علاقے اور پھر حجاز مقدس. اگر ہم آج دیکھیں تو آج بھی نقشے جو حجاز کے شائع کیے جا رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں, مگر یہ ہے کہ وہ آ کے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں. اور اسی طرح کی کیفیت ہے کہ جہاں صلیبی انہیں اپنی حکومتیں بنا لی تھی, ریاستیں بنا لی تھی, افراتفری انارکی کی وجہ سے آج بھی حالت یہ ہے کہ کوئی دوست بن کر شام میں مار رہا ہے, کوئی دشمن بن کے مار رہا ہے, مر مسلمان رہے. اور جس ہر جگہ میدان جنگ بھی ہمارا, جی سرزمین بھی ہماری, اور بندے بھی دونوں طرف سے ہمارے مر رہے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی جہاں بہت بڑے مجاہد تھے وہاں بہت بڑے منتظم بھی تھے, منتظم, مدبر اور مدبر تھے, پلانر. اور انہوں نے 3-4 باتیں جو ان کی کامیابی کا راز تھیں اس میں یہ تھا کہ وہ دشمن کے دشمن تھے, دوست کے دوست تھے. انہوں نے کبھی دوست کو دشمن نہیں بنایا اور دشمن کو دوست نہیں بنایا, کبھی دھوکہ نہیں کیا, دھوکہ دینے کا تصور ہی نہیں دیا, نہیں کبھی نہیں. اور اس میں کمال یہ تھا کہ انہوں نے جب یہ علاقے 1174 میں مکمل طور پر انٹرنل سیکیورٹی کوہیرنس آ گئی, ہم آہنگی آ گئی, تو کوئی شورش سرکشی کسی نے نہیں کی. یہ وہ شخصیت کا کمال ہے کہ وہاں پر عدل تھا, وہاں پر بیت المال کے مال کا تحفظ تھا, اور وہاں پر یہ چیز تھی کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا مگر تحفظ تلوار سے ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ تھی ایک بات یہاں پہ بڑی زبردست ہے اپنا یوسف, کہ جتنی اس کی طاقتور تلوار تھی نا, اس کو اپنی تلوار پہ اور زور بازو پہ یقین تھا, اس سے بڑھ کے اس کا اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے پہ, دعا پہ بڑا یقین تھا. سلطان کا دعا پہ بڑا یقین تھا. وہ جو ہے نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ ہتھیار بھی اس نے خوب استعمال کیا ہے. مجھ سے اگر پوچھیں تو مسلمان کا سب سے بڑا جو معراج ہے انسان کی, مسلمان کی, صاحب ایمان کی, وہ دعا ہے. میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. دعا تقدیر بدلتی ہے. تقدیر جو ہے وہ اسیسمنٹ کا نام ہے, وہ ایک ایکوریٹ ایویلویشن کا نام ہے. آپ کی دعا سے, جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان کرنے والوں, نیکی کی بھلائی کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی وہ شخص ہے جس کی عمر تو تھوڑی ہے کہ 57 برس ہے, مگر کارنامے جو ہیں وہ تا قیامت رہنے والے ہیں. وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کی پالیسی تھی کہ حلیف کو دشمن سمجھو, دوست کو دوست سمجھو. دوسری بات یہ تھی کہ علاقے سے وہ تاریخ کے اوراق میں نہیں ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے, بے شک, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. لیکن ایک دیکھیں نا ایمان افروز بات, کہ فصیل شہر پہ پہنچ گیا, 26 کو پہنچ گیا تھا دن کو, 25 کو بلکہ رات کو پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی چلے شہر کے اندر مذاکرات ہوتے رہے, اور وہ بندہ آیا جو اسقف اعظم تھا, اسے کہا جی کہ ہم سے مذاکرات کر لیں, کچھ شرائط ہماری مان لیں, ہم شہر خالی کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں, تم جب ہم سے لڑ رہے ہو پہلے مانتے جب ہم نے آپ کو کہا. خیر وہ طے ہو گئی. اس نے کہا پھر ہم یہ کریں گے, 500 بچے, عورتیں اور مرد ہمارے قبضے میں ہیں, گلے میں, اور ہم ان سب کو پھر قتل کر دیں گے. تو سلطان نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری شرائط مانتا ہوں ان مسلمانوں کی جان کے لیے. اب وہ سارے ساتھی کہتے تھے چلیں اندر چلیں, شہر کہتا نہیں. 27-26 کی جب رات آئی ہے, دن گزار کے 27 کی رات شروع ہوئی ہے, تو سلطان نے کہا اب چلو, اور سیدھا بیت المقدس میں گیا ہے, اور وہاں پھر اللہ کے حضور سر مسجود ہوا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے سے مانگا تھا اور تیرے سے وعدہ کیا تھا, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ سارے انبیاء کی امامت کی تھی, آج 27 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی تیرے حضور سر خلوت. یہ ہے عاشقوں کی بات. بے شک ایسی ہے. غازی صاحب میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ریفرنس دینا چاہوں گا کہ سلطان کا ان چیزوں پہ یقین کتنا تھا. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم صاحبان ایمان ہو, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, یعنی اگر تم نے ایمان کا چراغ اپنے سینوں میں جلا رکھا ہے اور اس پر یقین ہے تمہارا, تو یہ دنیا کا غلبہ اور دنیا کا عروج اور دنیا میں فتح جو ہے یہ تمہارے قدم چومیں گی, یہ تمہارے قدم چومیں گی. اور دین پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنا کالر ہے وہ لے لیں تو آپ کی گفتگو جاری رہے گی. جی السلام علیکم. بھائی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اسلم صاحب سوال فرمائیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پہ قائم رہے. آمین آمین آمین. جی میرا سوال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کون کون سے علاقے یا ملک فتح کیے؟ جی ٹھیک ہے جی, نیکسٹ جی فرمائیں. جی السلام علیکم. جی بیٹا بتاؤ سوال. بیٹے میں سنگلا ہل سے نجمہ بات کر رہی ہوں. جی بیٹا نجمہ بتاؤ بیٹی. صلاح الدین ایوبی کی اولاد پاک کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے بیٹے بتا دیتے ہیں. اور نیکسٹ جی آفتاب صاحب فرمائیں. جی غازی صاحب صرف میری گزارش یہ ہے کہ آپ تمام علماء ایک دعا فرما دیں کہ نور الدین زنگی جیسا کوئی ایک جوان پیدا ہو اس پاکستان میں اور اس کے حالات کو بہتری کی طرف لے جائے. آمین آمین. بہت اچھی دعا آپ نے کہی. ناظرین کرام
درود پاک سنتے پڑھتے ہیں. بہت مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے ابھی پروفیسر نوری صاحب سے بہت اہم واقعہ آپ کو سنوانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. علامہ نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جی پروفیسر صاحب, عاشق رسول, یہ جو عشق رسول ہے نا, یہ بجلیاں بھر دیتا ہے مسلمانوں کے قلب و ذہن میں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے غازی صاحب. علامہ نے ایسی تو نہیں کہا تھا جواب شکوہ کے کلائمیکس پہ جا کے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہر بندے کو کچھ نہ کچھ زندگی میں اس کا ذوق فنون لطیفہ اور یہ شاعری کا بھی ہوتا ہے, اور پھر شاعری میں سے بھی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ہمہ وقت شامل رہتے ہیں. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ نعت کے باب میں ماشاءاللہ جب بھی آپ کا تصور آتا ہے تو فوراً سے پہلے وہ شعر ذہن میں آ جاتا ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. منیر کسری کیا بات تھی اس کی. تو اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ دیکھیں نا کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کیف اضحک والقدس فی یدی اعدائہ, میں کیسے مسکراؤں جبکہ ہمارا بیت المقدس جو ہے وہ, اس کے پیچھے بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن میں وہ جو اشعار اکثر گنگناتے تھے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. وہ پڑھا کرتے تھے اور اس میں وہ در پردہ اپنا ایک راز بھی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے وزارنی طیف من احوا علی حذر من الوشاء وداء الصبح قد ہتفا فقدت اوکز من حولی به فرحا وقاد یہتک ستر الحب بی شغفا. اب میں اگلے اشعار بھی ہے لیکن میں یہ دونوں پڑھ کے ان کا ترجمہ میاں صاحب کی زبان میں کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایگزیکٹ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, اہل ادب جانتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں, دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں وہ جلوہ دکھائی دیا کہ میرا دل کیا کہ میں دائیں بائیں جو لیٹے ہوئے انہیں ہلا ہلا کے جگاؤں اور انہیں بتاؤں کہ آج مجھے خواب میں یہ جلوہ نصیب ہوا ہے, یہ جلوہ نصیب ہوا ہے. آپ نے دعا کی بات کی تو غازی صاحب سنن ترمذی کی روایت ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. سلطان کا اس بات پہ یقین آقا کے اس فرمان کی وجہ سے تھا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے, اور اللہ رب العالمین نے خود اس کے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. آپ دیکھیے کہ سلطان کی دعا جو اکثر وہ مارکوں میں مانگا کرتے تھے, جب بہت زیادہ معاملہ گھمبیر ہو جاتا نا تو وہ کہتے الہی قد انقطعت اسباب الارضیہ, یا اللہ جو زمین کے وسائل اور اسباب تھے نا وہ تو میرے سارے منقطع ہو گئے, ان پر میرا کوئی بھروسہ نہیں رہا. ولا یبقى الا الاخلاد الیک والاعتصام بحبلک والاعتماد علی فضلک انت حسبی وانت نعم الوکیل. اے اللہ اب بھروسہ تیری ذات پر ہے, اب میرا یقین تیری مدد پر ہے. اور جب یہ دعا مانگتے, بلکہ اکثر اپنے جو لشکر تھا اسے روکے رکھتے, معاملہ ڈیلے کیے رکھتے, اور کہتے کہ جب جمعے کا دن آئے نا اور عین جب خطبہ جمعہ کا وقت آئے اس وقت دشمن پہ حملہ کرنا ہے. تو لوگ پوچھتے جی آپ یہ اسٹریٹجی کیوں اپناتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن کا انتخاب کرتے ہیں اور عین خطبہ جمعہ کے, ان کا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سارے ائمہ ممبروں پہ بیٹھے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے, ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے. کچھ سوالات کے اگر جواب دے دیں جو پوچھے تھے انہوں نے. ایک تو انہوں نے پوچھا کون کون سے علاقے فتح کیے تھے اور ان کے اولاد پاک, اگر ذہن میں ہو تو بتا دیں. وہ آپ نے علاقوں کی تو ڈیٹیل شروع میں بتا دی کہ آج کے بے شمار ممالک جو ہیں, یمن ہے, مصر ہے, فلسطین ہے, شام ہے, یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کیے. بلکہ یہاں پر میرے پاس 82 شہر
اچھا 82 بڑے بڑے شہر تھے جو سلطان نے فتح فتح کیے. کیے، ٹھیک. اور ان کی اولاد کے بارے میں جو قول ملتا ہے کہ ان کے 17 بیٹے تھے اچھا اور ایک بیٹی تھی. یہ قول یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے 17 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. ٹھیک. اچھا جی، اپنا کپتان صاحب ایک بہت دلچسپ بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنی تاریخ جو ہے بھلائی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن ویسٹ جو ہے وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اور ایک ایک چیز، یہ جو پچھلے دنوں جس نے بہت زیادہ مسلمان مارے تھے مسجد میں، نیوزی لینڈ تھا، کون سی جگہ؟ نیوزی لینڈ میں مارا تھا. اس کی وہ جو تھی گن، اس کے اوپر آپ کو یاد ہے نا سارے سن لکھے ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی کا نام تھا، اور یہ سارا جب فتح کیا بیت المقدس 1174 سال وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا تھا. جب فرانسیسی جرنیل فتح کرتا ہے دمشق کو، تو دمشق کے اندر وہ داخل ہوا تو اس نے کہا مجھے سب سے پہلے صلاح الدین کی قبر پہ لے چلو. تو اس کے ساتھی بھی حیران تھے، لوگ بھی حیران تھے کہ بھئی اتنا شہر بڑا فتح کر لیا، وہ قبر پہ جانے کا کیا تک ہے. وہ وہاں گیا، اسے بوٹ پہنے ہوئے تھے، اسے ٹھوک کر ماری صلاح الدین کی قبر کو، اور کہا کہ سلاڈین وی ہیو کم اگین. یہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں کام جاتا ہوں. وہ نہیں بھولتے اپنی. جی اس میں آپ نے بڑا خوبصورت ایک اشارہ دیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو مقصد جہاد تھا، ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. ٹھیک. انہوں نے یہ جو جہاد کیا، یہ کوئی ذاتی جاہ و جلال، کوئی ایکسپینشنزم، کوئی توسیع پسندانہ عزائم ان کے نہیں تھے، بلکہ وہ عالم اسلام کے نمائندہ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں عالم عیسائیت وہ پورے اجتماعیت کے ساتھ ان کے مقابلے پر تھے، جس کو پین اسلامزم ہم کہتے ہیں، کہ ایک مرکزیت، یہ ان کا اصول تھا. 6 لاکھ مقابلے میں آئے تھے. 6 لاکھ مقابلے میں آئے تھے. سلطان نے ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں نہیں تھے بندے. جب مصر میں حکومت قائم کی تو اسی وقت انہوں نے مصر کی جو پرنسپیلٹی تھی اس کے الحاق کا اعلان کیا. سلطان جو خلیفہ المستعدی تھے، ایک مرکزیت کے وہ قائل تھے. اور جہاں تک ان کی عدل و انصاف کی جو حکومت ہے، اس کی یہ مثال ہے کہ جو قیدی تھے جن سے تاوان وصول کرنا تھا، ایک پروکلیمیشن جاری کیا گیا جس کی آج کل تاوان کی قیمت جو ہے وہ $50، تقریباً 6,000 یا 7,000 روپے، جو جنگ کے اخراجات تھے، یہ فی کس دیتے جائیں اور ان کو آزاد کرتے جائیں. ان کو قیدی غلام بنانے کی طرف نہیں گئے. ان میں سے جن کے پاس وہ پیسے بھی نہیں تھے، نادار تھے، ان کو معاف کر دیا، اور اپنی جیب سے سلطان نے خود پیسے بھی ادا کیے. ایک عورت کا 3 مہینے کا ایک بچہ گم ہوا، تو اس کو کسی نے کہا کہ تم سلطان سے خود ملو، تمہارا مسئلہ تب حل ہوئے گا. تو وہ سلطان سے ملی عیسائی عورت کہ میرا 3 ماہ کا بچہ کھو گیا ہے تو اس کو تلاش کریں گے. سلطان نے اپنے خرچے پہ اس کی تلاش کروائی اور اس عورت کے حوالے کیا. اس کے پاس سفر کے لیے سواری نہیں تھی، اس کو 2 گھوڑے پہنچائے اور کہا کہ اس کو عیسائی کیمپ میں جا کے پہنچائیں. سلطان اتنے نیک دل اور اتنے آنیسٹ اور اتنے دیانتدار شخص تھے کہ انہوں نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی، غرباء میں تقسیم کر دی. جب وہ فوت ہوئے، اپنے پاس تو ایک سکہ باری جو خزانہ تھا سرکاری وہ بھی غریبوں میں لٹا دیا. وہ لٹا دیا. اپنے پاس تو ساری وہ حج نہیں کر سکا، صاحب نصاب نہیں ہو سکا. اور بہاؤالدین ابن صدر اور الشداد جو ان کے جو مورخ تھے، بایوگرافیز لکھتے رہے، ان کے مطابق ان کی تدفین کے لیے پیسے نہیں تھے. ہاں جی، یہ ہمارے قرض لے کے سرکاری خزانے سے قرض لے کے ان کی تجہیز اور تکفین کی گئی. اچھا ایک بات جی، یوسف یونیورسٹیاں بنائیں، مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسی نے قائم کی. ہاسپٹل دنیا کے بہترین اس وقت کے مطابق جو تھے بنائے، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پہ بڑا زور دیا. جہاں جاتا تھا کہتا ہے کالج بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، ہسپتال بناؤ. کمال کی بات. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جہاد میں کامیابی تھی. 2 راز انہوں نے بتایا کہ فوج اور عوام کا تعلق جو ہے وہ محبت کا اور تحفظ کا ہونا چاہیے. وہ ذرا آیت پڑھ دیں، وَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ. ہاں، کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اس کو ہم استحکام دیتے ہیں، اس کی ریاستی قائم رہتی ہے. ان کے دور میں کوئی یعنی بغاوت نہیں ہوئی، یہی وہ خوبی تھی. دوسرا، عوام اور حاکم کا رشتہ. وہ عوام اور حاکم کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ عدل اور انصاف پر مبنی تھا، بھلائی پر مبنی تھا. کبھی انہوں نے کسی امیر کو، کسی غریب کو، کسی اپنے مقتدر طبقے کو جو ارد گرد تھے ان کے ساتھ امتیازی رویہ نہیں رکھا. عدل قانون کے سامنے وہ خود بھی، ان کی اولاد بھی اور ان کے عزیز و اقارب بھی اسی طرح عام مجرم ملزم کے طور پر پیش ہوتے تھے. اور اگر کسی رعایا میں سے، عوام میں سے کسی کے ساتھ کسی نے بہت زیادتی بھی کی ہے تو پہلے انہوں نے سمجھایا ہے کہ بھئی دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ تم مسلمان ہو، کیا قرآن و سنت اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس کی وجہ سے محبت تھی. اور یعنی مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے 2 بڑے پہلو تھے، ایک ہیبت اور جلال تھی، دوسری محبت تھی. لوگ ان سے محبت کرتے تھے، رحم دلی. اور رحم دلی کا تو یہ عالم تھا کہ جیسے ابھی بچے کا ذکر کیا، وہ کفار و مشرکین ہوں یا مسلمان ہوں، وہ سب کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھتے تھے. ہیومنزم کی سب سے بڑی مثال ہے، اور تمام دشمن مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا ہیومنسٹ کوئی نہیں تھا. اچھا جی پروفیسر، آپ سے ایک سوال بڑا دلچسپ میں نے اور اہم کرنا ہے. آپ صلاح الدین ایوبی کی ساری زندگی کے احوال اور اعمال دیکھتے چلے جائیں، بے شک، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آپ کے سامنے ہو. بے شک. اب آپ دیکھیے کہ مکہ میں قحط پڑا اور ثمامہ بن اسال کو بلایا کہ تم نے گندم بند کر دیا. نہیں 2 گندم، وہاں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
صلاح الدین ایوبی رچرڈ بیمار ہوا, طبیب بھی بھیجا اس کے لیے, پھل بھی بھیجے اس کے لیے. جب فتح کیا بیت المقدس تو وہاں کے لوگوں کو اجازت دی تم جا سکتے ہو, جو چاہو لے جاؤ, جن کے پاس سواری تھی ان کو سواری بھی دی اور سب کو معاف کر دیا. وہ لا تثریب علیکم اليوم, وہ نقشہ آپ کو نظر آتا ہے ہر لمحے جب دیکھتے ہیں تو یہ عجیب و غریب معاملہ نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو چونکہ ان کی تربیت ٹوٹل دینی ماحول میں ہوئی تھی, لہٰذا ان کا رول ماڈل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. یعنی قبلہ کیپٹن صاحب نے جو بات کی کہ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی جسٹ 88 ایئرز بیفور اسی بیت المقدس کی جگہ پر وہ اے جے گرانٹ نے اپنی کتاب میں اس نے خود لکھا ہے, اس نے کہا تھا کہ خون اتنا بہا تھا کہ انہوں نے وہاں سے یورپ میں جب وہ خوشخبری بھیجی تو انہوں نے کہا جب ہم انٹر ہوئے تھے اپنا ٹیمپل آف سولومن میں تو ہمارے گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہ بھی خون کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, وہ بھی اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, اتنا خون بہ رہا تھا. اب اگر چاہتا سلطان تو اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا تھا, سارے اس کے ایک اشارے کے رحم و کرم پہ تھے, لیکن انہوں نے وہی فتح مکہ والا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی میں جو بات عرض کرنے لگا تھا, علم دوستی, کہ آپ از خود حافظ قرآن تھے اور رات کو آپ کی حفاظت کے لیے جو لشکر کے مجاہدین مقرر ہوتے, آپ آرڈر جاری کرتے کہ ان کو مقرر کرو جو حفاظ قرآن ہو, اور جو وہ آ کے حفاظت کے لیے انہوں نے ساری رات جاگنا ہوتا تھا, تو آپ بھی جا کے انہیں کہتے کہ یار تم مجھے قرآن سناؤ, میں تمہیں قرآن سناتا ہوں. تو ساری رات جو ہے وہ ایک دوسرے کو قرآن ہی سناتے رہتے. غازی صاحب یہاں پر میں اپنے فوجی بھائیوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. کہ کسی نے پوچھا کہ سلطان آپ کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوتی, ہر جگہ آپ کو فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے, تو اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم رات کو آنا, میں تمہیں رات کو اس کا جواب دوں گا. اب وہ سوال کرنے والا رات کو آ گیا, آپ نے اسے پکڑا اور لے کے اپنے لشکر کے خیموں کی طرف چلے گئے. اب ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو اندر مجاہد قرآن پڑھ رہے ہیں, دوسرے کا اٹھایا تو اندر نفل پڑھ رہے ہیں, تیسرے کا اٹھایا تو اندر مجاہد دعائیں مانگ رہے ہیں. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ من ہینا تأتی النصرۃ, فرمایا میری کامیابی یہاں سے آتی ہے. یہ ہے ماحول میرے مجاہدوں کا اور میرے فوجیوں کا کہ جس کے سبب سے اللہ رب العالمین مجھے فتح و نصرت عطا کرتا ہے. اور یہی اسوہ صحابہ کا تھا کہ وہ قائم اللیل تھے اور دن کو وہ مجاہد بن کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور اسٹرگل کرتے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ, بلکہ آپ کو حدیث سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے علم حدیث کی ایک ایسی مجلس بپا کی کہ آپ نے خود کہا کہ نہ اس سے پہلی ایسی مجلس کسی نے قائم کی ہے اور شاید نہ میرے بعد کوئی ایسی مجلس قائم کرے. جنگ ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, تیر چل رہے ہیں, اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا ہے, تو آپ نے کہا سارے بیٹھو اور میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سناتا ہوں. آپ نے حدیثیں سنانی شروع کر دی اور مجاہدین اس لمحے بھی حدیث کو سن کے اپنے جذبہ ایمانی کو جو ہے وہ جلا دے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا, چونکہ خود حافظ قرآن تھے. تو ابو جعفر القرطبی کہتے ہیں کہ وقت نزا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, 3 دن تک آپ پر غشی کی کیفیت رہی نا, آپ ہوش میں نہیں آئے. تو 3 دن کے بعد کہتے ہیں تھوڑا سا ہوش آیا نا, تو اس وقت میں سورہ حشر کی آیتیں پڑھ رہا تھا. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کہتے ہیں سلطان نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے ایک ہی جملہ کہا, ان کا تم بالکل صحیح پڑھ رہے ہو. اس وقت بھی یعنی سماعت قرآن جاری ہے اور دھیان اس طرف ہے کہ یہ سنانے والا قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہے یا ٹھیک نہیں پڑھ رہا, اور کیسا هو اللہ الخالق البارئ المصور. بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے. تو یہ ان کی قرآن و حدیث اور دین اسلام سے محبت تھی جو ان کی اصل طاقت تھی. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کمزوری. اگر آپ اجازت دیں تو میں علامہ کی بات ختم کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے. اور سلطان کیا کرتے تھے, انہوں نے اس کو یوں بیان کیا, سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر. سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر, رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. جی ہاں جی, دیکھیں جی جو عوام کی فلاح و بہبود تھی نا, اس پہ بڑا زور دیا, اور واقعی قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے علم سے ہی ترقی کی ہے. جی مسلمانوں کے کیے ہوئے ہمارے بزرگوں کے کام کو, علمی کام کو, تحقیقاتی کام کو انہوں نے آگے بڑھایا, اور تعلیم مفتی. ایک بڑے اہم واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ سلطان جو تھے ان کا یہ بڑا ایک ان کی خواہش تھی کہ یروشلم کی جو فتح ہے وہ بغیر خون بہائے جو ہے وہ کر لی جائے. جب فتح کے قریب آ گئے تو رچرڈ نے معاہدے کی درخواست کی.